اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے 7082۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں اور اس سے آ کے دین کے بارے میں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب دو سوالوں میں کہ تیرا رب کون سا ہے، دین کون سا ہے، اس میں وہ الٹے سیدھے جواب دیتا ہے جو کفر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے۔ اور آخری سوال پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوتا ہے کہ ان کو پہچانتے ہو، تو کہتے ہیں میں تو انہیں نہیں پہچانتا۔ تو اس سوال کے بعد، کیونکہ اس کے پہلے بھی سوال صحیح نہیں ہوتے جواب، تو اس پر اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب نازل فرما دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو گرز مارے جاتے ہیں اور زمین میں وہ دھنس جاتا ہے نیچے، پھر وہ اوپر آتا ہے، پھر اس کو گرز مارے جاتے ہیں اور اسے پھر دوزخ کے اندر اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ تیرا دوزخ کا گھر ہے جہاں تو نے قیامت کے دن داخل ہونا ہے، اور پھر اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ وہ جنت کا ٹھکانہ، اگر تو مسلمان ایمان والا ہو کے جاتا تو یہ تیرا ٹھکانہ جنت تھا، لیکن تو کافر ہو کے آیا ہے، تو نے قبر کے اندر کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو لہٰذا تو دوزخ میں رہے گا اور یہ تیرا گھر ہے دوزخ کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ اپنا دوزخ کا گھر دیکھے گا تو اللہ کی پناہ مانگے گا اور یہ کہے گا کہ قیامت نہ آئے، میں تو اس عذاب سے جو قبر میں ہو رہا ہے اس سے ہی اتنی تکلیف میں ہوں، اور اب آنے والے وقت میں جب مجھے دوزخ میں پھینکا جائے گا، اس گھر میں جو اسے قبر میں دکھایا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میں تو اس کی پناہ مانگتا ہوں قیامت نہ آئے۔ اور اس کے برعکس جب مومن مسلمان دنیا سے جب جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن مسلمان بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر کے اندر اس کو جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اور وہ کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب دے کر فرشتوں کے آگے کامیاب ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن بندہ جب پورا کامیاب ہوتا ہے تو اس کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ تجھے نا جنت کے اندر یہ تیرا گھر ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی آ جائے، میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ اور کافر کہتا ہے قیامت نہ آئے، کیونکہ اس کو دوزخ کا گھر دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے مومن کو کہتے ہیں تو کامیاب ہو گیا ہے، اور دنیا میں ہم کافروں کو کامیاب کہتے ہیں۔ تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اتنا وہ سکون کے ساتھ سوئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اس نے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کے گھر کی جو کھڑکی ہے نا جنت کے اندر جو اس کا گھر ہے، اس کی کھڑکی قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے گھڑوں میں ایک گھڑا ہے قبر، یا جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اور باغ مومن کے لیے ہے اور گھڑا جو ہے وہ کافر کے لیے ہے۔ اور ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی کامیاب ہو گیا، کون کامیاب ہو گیا؟ کافر کامیاب ہے۔ نہ میرے بھائیو، جب قبر کے حالاتوں کے بارے میں جائیں گے، اور وہاں تو موت بھی نہیں ہے، اب جو مر گیا سو گیا، تو موت کے بعد والی جو کامیابی ہے اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مسلمان مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور ہمیں اپنی قبر کو جنت کا باغ
بنانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔